آپ نے سنا ہوگا کہ انگریز بہادر کے سنہری دور حکومت میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے۔ مجھے ایک روز پتہ چلا کہ جھنڈا پیرنی کے گھر کے صحن میں مرغی، بلی اور کتا اسی طرح بلا خوف و خطر گھومتے پھرتے دکھائی دیتے تھے کہ نہ تو مرغی کو بلی سے کسی قسم کا ڈر محسوس ہوتا تھا اور نہ ہی بلی کو کتے سے۔ کوئی اندیشہ ہائے دور دراز تھا۔ اس شنید نے میرے اندر دید کے جذبے کو ابھارا اور میں نے جھنڈا پیرنی المعروف باجی اللہ والی سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا۔ کسی کام کا ارادہ کرنا اور اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنا انسان کے اختیار میں ہے، لیکن اس کام کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کہیں اور ہی ہوتا ہے۔ اس معاملے میں انسان قطعی بے اختیار ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ قبل اس کے کہ میں جھنڈا پیرنی کے پاس پہنچتا، اس کے حوالے سے ایک سنسنی خیز خبر مجھ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو کانسٹیبل مراد نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، باجی اللہ والی کو کسی نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ تمہارا مطلب ہے جھنڈا پیرنی کو؟ میں نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ جی، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، وہ اس بعد میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ چک 42 سے تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ آیا ہے، اسی نے اس واقعے کی اطلاع دی ہے جناب۔ چک 42 غربی میرے تھانے سے لگ بھگ 1 میل کی مسافت پر تھا۔ سادہ لو دیہاتی 42 کو 42 کہتے ہیں اور چک کا مطلب ہے گاؤں۔ میں نے مراد سے پوچھا، اطلاع کنندہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ باہر برآمدے میں بیٹھا ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ جس وقت میں برآمدے سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے وہاں ایک ادھیڑ عمر شخص کو 24 بینچ پر بیٹھے دیکھا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو ہدایت کی کہ وہ مذکورہ شخص کو میرے پاس بھیج دے۔ جی ملک صاحب، مراد فرما برداری سے گردن ہلا کر جانے کے لیے مڑا۔ میں نے پوچھ لیا، کیا بصیر اس وقت تھانے میں موجود ہے؟ بصیر میرے تھانے کا سب سے زیادہ ہوشیار اور چاق و چوبند کانسٹیبل تھا۔ مراد نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، جی بالکل موجود ہے۔ بصیر سے کہہ دو کہ چک 42 چلنے کی تیاری کرے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بس ہم تھوڑی دیر میں روانہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، مراد پر اعتماد انداز میں بولا۔ چک 42 نام کے اصل میں 2 گاؤں تھے، ایک 42 شرقی اور دوسرا 42 غربی کہلاتا تھا۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک شہر شمالاً جنوباً دما تھی، جو دیوار برلن کی طرح مشرقی اور مغربی چک کو ایک دوسرے سے جدا کرتی تھی۔ یہ دونوں گاؤں اور مذکورہ نہر میرے تھانے کی مغربی سمت میں واقع تھے، یعنی 42 غربی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے 42 شرقی سے گزر کر آگے بڑھنا تھا۔ اس علاقے میں آمد و رفت کے لیے کچی سڑک موجود تھی۔ جھنڈا پیرنی کی موت کی خبر تھانے پہنچانے والے شخص کا نام فضل کریم تھا۔ فضل کریم کی عمر 45 کے آس پاس تھی اور وہ 42 غربی ہی کا رہنے والا تھا۔ جب تک کانسٹیبل بصیر ہماری روانگی کی تیاری کرتا، میں نے فضل کریم کا انٹرویو کر لیا۔ وہ جھنڈا پیرنی کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ گاؤں والوں نے اسے محض قانونی کارروائی کے لیے تھانے بھیج دیا تھا۔ میں نے فضل کریم سے پوچھا، تم کس چیز پر بیٹھ کر تھانے آئے ہو؟ میں تو سرکار پاؤں پیدل ہی پہنچا ہوں، وہ سادگی سے بولا۔ چودھری صاحب نے مجھ سے کہا تھانے جا کر وہاں کے انچارج صاحب کو اس واقعے کی اطلاع دے دو، اور میں چل پڑا۔ بہت اچھا کیا جو چلے آئے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اب تم پاؤں نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ٹانگے میں بیٹھ کر چک 42 کی طرف جاؤ گے۔ جو حکم مائی باپ، محتاط گزاری سے بولا۔ آج کل زندگی اتنی زیادہ مصروف ہو گئی ہے کہ لوگوں کی خصوصاً شہروں میں پیدل چلنے کی عادت نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہت زیادہ جسمانی بیماریوں کا سبب بھی یہی ہے۔ ہمارا تانگا صبح خرامی سے کچے راستے پر تھانے سے چک 42 سے غربی کی سمت روانہ ہوا تھا۔ وہ موسم سرما کی ایک ٹھنڈی ٹھار صبح تھی۔ 9 سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا، لیکن اس موسم نے پورے ماحول کو ٹھٹا کر رکھ دیا تھا۔ میں تانگے کی فرنٹ سیٹ پر براجمان تھا، جبکہ کانسٹیبل بصیر فضل کریم کے ساتھ اگبیش نشست پر موجود تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں چک 42 شرقی کا آسان نظر آنے لگا۔ اسی زمانے چک 42 ایک ہی ہوا کرتا تھا جب چودھری نظام یہاں کا حکمران تھا۔ نظام کے انتقال کے بعد اس کے 2 بیٹوں میں شدید نوعیت کے اختلافات نے جنم لیا اور نوبت مرنے تک جا پہنچی۔ چودھری خاندان کے بعد عمر رسیدہ اور تجربہ کار افراد نے اس گاؤں کو دونوں بھائیوں میں بانٹ کر اس تنازع کو ہمیشہ کے لیے ختم کرا دیا تھا۔ اس تقسیم کے مطابق چک 42 شرقی بڑے بھائی چودھری اقبال کے حصے میں آیا تھا، جبکہ چک 42 غربی چھوٹے بھائی چودھری طفیل کو سونپ دیا گیا تھا۔
ان دونوں گاؤں کے بیچ ایک نہر حد بندی کے طور پر رواں دواں تھی۔ کہتے ہیں ڈنڈا مارنے سے پانی نہیں بچھڑتا، مگر اسی بہتے ہوئے پانی نے دو بھائیوں کو جدا کر دیا تھا۔ جھنڈا پیرنی عرف اللہ والی کا ڈیرا چک غربی کے آخری کنارے واقع تھا۔ یہ قبرستان سے ملحقہ تھا اور اس کے عقب میں نہر بہتی تھی۔ نہر میں آج کل پانی نہ ہونے کے برابر ہی تھا، بس پانی کے نام پر نہر کے قلب میں ایک پتلی سی لکیر محو حرکت دکھائی دیتی تھی، اور وہ بھی نہایت سست روی اور خاموشی کے ساتھ۔ ہم نے تانگے کو ڈیرے کے نزدیک ایک جگہ چھوڑا اور ڈیرے کی جانب بڑھ گئے۔ ایک وسیع و عریض ڈیرا تھا۔ ڈیرے کے اندر قدم رکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ باہر سے یہ اتنا بڑا نظر نہیں آتا تھا جیسے کہ اندر پہنچنے کے بعد محسوس ہوا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اس ڈیرے کا کل رقبہ کسی بھی طور پر 40 مرلے سے کم نہیں تھا۔ کراچی کے باسی سے لگ بھگ 1000 گز سمجھ لیں۔ ڈیرے کا تعمیر شدہ حصہ کم و بیش 8 مرلے 200 گز تھا، جبکہ باقی 32 مرلے 800 گز زمین ایک کشادہ صحن کی صورت میں تھی، جس کی دیواروں کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے قد آور درخت موجود تھے۔ یہ وہی صحن تھا جس کے بارے میں نے سن رکھا تھا۔ وہاں مرغی، بلی اور کتا بڑے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں، ایسا مجھے نظر بھی آیا، لیکن یہ ایسے نظاروں کا موقع نہیں تھا، لہذا میں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ ڈیرے کے تعمیر شدہ حصے کے ایک کونے میں چھت پر ایک گنبد بنا ہوا تھا، جیسے کہ اکثر مزاروں میں صاحب مزار بزرگ کی تربت پر بنا ہوتا ہے۔ مذکورہ گنبد کی چوٹی پر گہرے سبز رنگ کا ایک جھنڈا بھی لہراتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ جھنڈا پیرنی کا علامتی نشان تھا، جو اب بے نشان ہونے جا رہی تھی۔ جلد ہی میں ڈیرے کے اس حصے پہنچ گیا جہاں باجی اللہ والی کی لاش پڑی تھی۔ جائے وقت کا ذکر کرنے سے پہلے میں اس ڈیرے کے تعمیر شدہ حصے کا حال بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈیرے کے محض 5ویں حصے پر عمارت بنی ہوئی تھی، اور یہ عمارت 4 کمروں کے اور ایک کشادہ برآمدے پر مشتمل تھی۔ صحن عبور کرنے کے بعد ایک ہال نما کمرہ آتا تھا، جس کی پیمائش 15 بائی 18 فٹ رہی ہوگی۔ یہاں ایک فرشی نشست کا بندوبست تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ جھنڈا پیرنی اسی ہال میں اپنے پاس آنے والے حاجت مندوں سے ملاقات کیا کرتی تھی۔ ہال ہی کے سیدھ میں 12 بائی 15 فٹ کا ایک کمرہ تھا، جو اللہ والی باجی حجرے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہاں سے 90 درجے کے زاویے پر مزید 2 کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں ایک 12 بائی 12 فٹ کی خوابگاہ تھی اور دوسرا کمرہ اس خوابگاہ سے ملحق تھا، اور بعد نظر میں اس کا سائز بھی 12 فٹ ہی نظر آتا تھا۔ اسی کمرے کی چھت پر گنبد اور گنبد کے اوپر جھنڈا لگا ہوا تھا۔ اس ڈیرے کی تعمیرات ایل شیپ میں کی گئی تھی۔ جھنڈا پیرنی کی لاش خوابگاہ کے اندر بیڈ کے اوپر پڑی تھی۔ دوسروں کے نصیب چمکانے والی پیرنی کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار کر اس کی بد نصیبی پر مہر ثبت کی گئی تھی۔ لاش کو ایک نظر دیکھ کر ہی مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ بے خبری میں اس کی کھوپڑی پر کسی بھاری آہنی شے سے وار کر کے اسے زندگی کی حرارت سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اس کی کھوپڑی سامنے کی طرف سے بری طرح چٹکی ہوئی تھی۔ اغلب امکان یہی تھا کہ اسے سوتے میں قتل کیا گیا تھا۔ اس کی پاش کھوپڑی سے نکلنے والے خون نے بستر کو بری طرح بھگو دیا تھا۔ میں نے پلنگ کے نیچے اور خوابگاہ کے دوسرے حصوں میں متلاشی نگاہ دوڑائی، اور اعلیٰ خطر مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ جب میں ڈیرے پر پہنچا تو میں نے وہاں درجن بھر مرد و زن کو جمع پایا تھا، جنہیں میں نے ڈیرے کے باہر ہی روک دیا تھا۔ تاہم ان میں سے ایک شخص میرے ساتھ ہی ڈیرے کے اندر گھسا چلا آیا۔ میں نے گھور کر اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، تم نے سنا نہیں؟ میں نے سب کو باہر رکنے کے لیے کہا ہے۔ سنا ہے سرکار، پر میں تو چودھری صاحب کے حکم سے مجبور ہوں، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ کون چودھری؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ چودھری طفیل صاحب، اس نے بتایا، وہ بطالی غربی کے مائی باپ ہیں، ہم ان کا کہا ٹال نہیں سکتے۔ انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں، اور واردات کی تحقیق کے سلسلے میں آپ کو جو بھی مدد چاہیے ہو وہ میں فراہم کروں۔ بہت خوب، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ چک 42 غربی کے چودھری طفیل نے فضل کریم کو تھانے بھیجا تھا، اور اس آدمی کو میری معاونت کے لیے جھنڈا پیرنی کے ڈیرے پر متعین کر دیا تھا۔ گویا چودھری طفیل کو اپنے علاقے کے تھانے دار کا بڑا خیال تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے اس پلے پلا سان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نام تو میرا مجید ہے سرکار، جواب دیا، لیکن سب مجھے مجہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس کا نام سن کر بے اختیار میری زبان سے پھسل گیا۔
مجھا یعنی مجھ، بھینس کا گھر والا، اس کا خاوند، پتہ نہیں وہ میری چٹکی کو سمجھ آیا یا نہیں۔ سادگی سے بولا، تھاندار صاحب میری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، حالانکہ باجی اللہ والی سے کئی بار دعا کرائی ہے۔ مجھے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، شادی کے لیے 3 چیزیں نہایت ہی اہم، نمبر 1 ارادہ، نمبر 2 کوشش، نمبر 3 دعا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی کم ہو تو معاملہ لٹک کر رہ جاتا ہے۔ لگتا ہے تم نے باقی 2 کو نظر انداز کر کے صرف دعا پر ہی اکتفا کیا ہوا ہے۔ وہ ہنوکوں کی طرح منہ کھول کر میرے منہ تکنے لگا۔ وہ اس لحاظ سے اس میں بامسمت تھا، یعنی ایک دم ڈگا۔ میں نے ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے مجھے سے پوچھا، چودھری صاحب کہاں ہیں؟ تو 1 گھنٹہ پہلے ادھر ہی تھے جناب، اس نے بتایا۔ پھر وہ حویلی چلے گئے۔ انہوں نے مجھے تاکید کی ہے کہ آپ جیسے ہی موقع کارروائی سے فارغ ہوں میں آپ کو اپنے ساتھ حویلی لے جاؤں۔ اس گفتگو کے بعد میں مجید عرف مجہ کو ہال نما کمرے میں چھوڑ کر جھنڈا پینی کی لاش کے معائنے میں مصروف ہو گیا، اور پھر میں نے آدھے گھنٹے کے اندر یہ کام نپٹا دیا۔ اس دوران میری ہدایت پر کانسٹیبل بصیر نے ڈیرے کے اندر اور باہر کا علاقہ چھان مارا تھا، لیکن اعلی قتل کہیں نہیں ملا تھا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں نے بصیر کے زیر نگرانی جھنڈا پینی کی لاش کو ضلع اسپتال روانہ کر دیا اور خود مسجد کو لے کر ہال نما کمرے کی فرشی نشست پر بیٹھ گیا۔ تم تو اکثر اس ڈیرے پہ آتے رہتے تھے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ باجی اللہ والی کے قتل کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، وہ بے بسی سے بولا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میرا مطلب ہے باجی اللہ والی کے قتل کے حوالے سے باقی آپ مجھ سے جو بھی پوچھیں گے میں بتاؤں گا۔ چودھری صاحب نے اسی مقصد کے لیے مجھے یہاں رکنے کو کہا تھا۔ میں نے گہری نظر سے مجہ کو تکتے ہوئے کہا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہیں ہوا کہ مجہ میں چکر دینے کے لیے کسی غلط بیانی سے کام لے رہا ہوگا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کہ جھنڈا پینی یہ ڈیرے پر اکیلی ہی رہتی تھی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے۔ پھر اور یہاں کون رہتا تھا؟ سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کے قبضے میں بہت سارے جنات اور موکلات تھے۔ وہ ڈرے سہمے لہجے میں بولا، باجی اللہ والی کو اسی لیے قبرستان کے ساتھ بنے ہوئے اس ڈیرے پر کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ کہ جواب پر میرا سر پیٹنے کو جی چاہا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں دریافت کیا، میں کسی انسان کے ڈیرے پر رہائش کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ جھنڈا پینی کے علاوہ یہاں اور کون کون رہتا تھا؟ ان کا ملازم خاص وہ سراسی میں نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مگر وہ بولتے بولتے اچانک رکا تو میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا، مگر کیا؟ وہ بندے کا نام تو قاضی ہے جی، مجہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ باجی اللہ والی کہتی تھی اصل میں یہ ایک جن ہے جسے میں نے انسانی شکل میں اپنی خدمت کے لیے معمور کر رکھا ہے۔ اور میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا، اس ڈیرے پر تو ہمارے سوا اور کوئی بندہ بشر دکھائی نہیں دے رہا، وہ قاضی کہاں ہے؟ کیا وہ کوئی خواب میں کسی جن کا نکاح پڑھانے چلا گیا ہے؟ پتہ نہیں سرکار، مجہ بے بسی سے گردن جھٹکتے ہوئے بولا، آج صبح سے وہ بھی غائب ہے۔ غائب ہے؟ میں نے چونک کر مجہ کی طرف دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ قاضی کے غیاب کی اطلاع نے مجھے گہری سوچ میں ڈال دیا تھا۔ ان لمحات میں میرا ذہن مختلف زاویوں میں بخت رفتاری سے سوچ بچار میں مصروف تھا۔ مجہ نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، جناب قاضی پچھلے 10 سال سے اس ڈیرے پر باجی اللہ والی کی خدمت کر رہا تھا، 24 گھنٹے ادھر ڈیرے پر ہی موجود رہتا تھا، لیکن آج صبح سے وہ نظر نہیں آ رہا۔ مجہ کے انکشافات سے میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ کہیں جھنڈا پینی کی موت میں قاضی ہی کا تو ہاتھ نہیں۔ میں نے اس سے سوال کیا، قاضی کہاں جا سکتا ہے؟ اللہ یہ بہتر جانتا ہے جناب، وہ سادگی سے بولا۔ اس کا تو کوئی گھر بار یا رشتہ دار بھی نہیں تھا جو یہ سوچا جائے کہ ان سے ملنے چلا گیا ہے۔ میری سمجھ میں ایک بات ہی آ رہی۔ کون سی بات؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ جناب سیدھا حساب ہے، وہ پرخیال انداز میں بولا۔ باجی اللہ والی کے فرمان کے مطابق قاضی کوئی انسان نہیں بلکہ انسانی صورت میں ایک جن تھا جسے باجی اللہ والی نے اپنی خدمت کے ڈیرے پر رکھا ہوا تھا۔ جب باجی اللہ والی ہی باقی نہ رہیں تو پھر قاضی کا ڈیرے پر کیا کام؟ میں سمجھتا ہوں وہ واپس اپنے دیش چلا گیا ہوگا۔ مجہ کی اس وضاحت کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا، قاضی نامی وہ شخص واقعتاً کو جن ہی تھا جسے باجی اللہ والی نے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا، اور جھنڈا پینی کی موت کے ساتھ ہی وہ آزاد ہو گیا۔ مجہ کی اس احمقانہ سوچ پر مجھے ہنسی تو بہت آئی، لیکن میں نے اندرونی کیفیات کو چہرے سے ظاہر ہونے نہیں دیا۔
انسان کا جتنا دماغ ہوتا ہے وہ اسی حدود میں خیال آئے کر سکتا ہے۔ مجھے ایک سیدھا سادہ دیہاتی تھا، اس کے تجزیے کا مذاق اڑانے کی بجائے میں نے ایک اہم سوال کیا، جھنڈا پینی کی لاش کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا؟ زلیخا نے جواب دیا۔ زلیخا کون؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے بتایا زلیخا کا تعلق بطالی شرقی سے ہے جناب، وہ آج صبح اپنے خاوند کے ساتھ باجی اللہ والی سے ملنے آئی تھی۔ اس ڈیرے پر جو بھی حاجت مند آتا ہے قاضی باجی اللہ والی سے اس کی ملاقات کراتا ہے۔ زلیخا اور اس کے گھر والے لیاقت نے ڈیرے پر پہنچنے کے بعد قاضی کو تلاش کیا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا، تو دونوں میاں بیوی اسی ہال میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہیں۔ وہ سانس ہموار کرتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد لیاقت نے اپنی بیوی سے کہا، ڈیرے پر چھائی خاموشی تو لگتا ہے یہاں کوئی بندہ بشر موجود نہیں، میرا خیال ہے واپس گھر چلتے ہیں۔ زلیخا کسی بہت اہم کام کے سلسلے میں باجی اللہ والی سے ملنے آئی تھی، شرف ملاقات حاصل کیے بغیر خالی ہاتھ واپس جانا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا اس نے خاوند سے کہا وہ ادھر ہی بیٹھے، وہ اندر جا کر باجی اللہ والی کی دیکھتی ہے۔ پھر جب زلیخا اس حال سے نکل کر حجرے میں اور حجرے سے ہوتے ہوئے خوابگاہ میں پہنچی تو اسی بستر پر باجی اللہ والی کی لاش نظر آئی۔ تمہیں یہ کہانی کس نے سنائی ہے؟ میں نے پوچھا۔ خود زلیخا نے، اس نے ترنت جواب دیا۔ وہ شخص پولیس کے لیے نہایت ہی اہم ہوتا ہے جس نے مرنے والے کو آخری مرتبہ زندہ دیکھا ہو، اور وہ شخص بھی جس نے مردہ انسان کی لاش کو سب سے پہلے دیکھا ہو۔ اس عمل میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ جھنڈا پیرنی کو بڑی بے دردی سے موت کا اتارا گیا تھا۔ تو اس تناظر میں زلیخا کی ذات میرے لیے فی الحال سب سے دلچسپی کا حامل تھی۔ زلیخا اس وقت کہاں ہے؟ میں نے اس سے استفسار کیا۔ میں خود اس سے پوچھ پرتیت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا زلیخا باہر والے حجرے میں موجود ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ اس واقعے نے زلیخا کو خاصا بدحواس کر دیا تھا۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ بطالی شرقی چلی گئی۔ اوہ، میں نے متاثرانہ انداز میں کہا۔ تمہاری زلیخا سے ملاقات کیسی ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم جھنڈا پینی کے درشن کرنے آج صبح ہی اس ڈیرے کی طرف آئے ہوئے تھے؟ نہیں سرکار، اس نے نفی میں جواب دیا، میں تو اس ڈیرے کے سامنے کھیتوں میں تھا۔ جب زلیخا نے باجی اللہ والی کی لاش دیکھی تو اس نے ڈیرے سے باہر نکل کے شور مچا دیا۔ آس پاس موجود افراد اس کی چیخ و پکار پر ڈیرے کے سامنے جمع ہو گئے۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ زلیخا نے نشاندہی پر ہی ہم سب نے اندر آ کر دیکھا تو ہمیں باجی اللہ والی کی سرپٹی لاش بستر نظر آ گئی۔ پھر میں نے ٹٹونے نگاہ سے مجے کو گھورا۔ جناب اس صورتحال نے تو میری مت مار دی۔ وہ اپنی گردن کو پورے اصرار انداز میں حرکت دے کر جھرجھری لے کر بولا۔ میں سیدھا حویلی کی جانب دوڑا تاکہ چودھری صاحب کو اس اندوناک واقعے کی اطلاع دے سکوں۔ تھوڑی دیر کے بعد چودھری صاحب میرے ساتھ اس ڈیرے پر پہنچ گئے۔ پھر سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس کے بعد چودھری صاحب نے فضل کریم کو آپ کی اور دوڑایا اور میری ڈیوٹی ڈیرے پر لگا کر خود حویلی چلے گئے۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی آپ جیسی موقع کی کارروائی مکمل کر لیں میں آپ کو ساتھ لے کر حویلی چلا ہوں۔ اتنا کہہ کر مجہ خاموش ہو گیا۔ مجھے حویلی لے کر جانے کی بات پہلے بھی کر چکا تھا، لیکن ان لمحات میں میرا ذہن حویلی یاترا سے زیادہ جھنڈا پینی کی حسرتناک موت میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے اس واردات کے حوالے سے شک کا جو دائرہ کھینچا تھا اس میں سب سے پہلے قاضی داخل ہوا تھا اور اب زلیخا اسی میں شامل تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم چودھری طفیل کے ساتھ دوبارہ یہاں آئے تو کیا زلیخا ڈیرے کے اندر یا باہر کہیں موجود تھی؟ نہیں جی، وہ نفی میں گردن لاتے ہوئے بولی۔ اس دوران میں وہ اپنے خاوند کے ساتھ بطالی شرقی روانہ ہو چکی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجے نے فوراً میں تقلید کی، پھر اضطراری لہجے میں، تھانے صاحب اگر یہاں کا کام ختم ہو گیا وہ تو ہم حویلی چلیں، یہاں کا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ میں نے ہال نما کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، تم فوری طور پر میرے لیے ایک تانگے کا انتظام کرو۔ تانگا؟ وہ کس لیے جی؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ حویلی تو یہاں سے چند قدموں پر ہے سرکار، میں تم سے جو کہہ رہا ہوں اس پر توجہ دو۔ میں نے ڈانٹ بھرے انداز میں کہا، ٹھیک ہے، جلدی سے بولا۔ مجہ اور میں ایک ساتھ ہی ڈیرے کے صحن سے گزرے۔ اس وسیع اور صحن میں واقعتاً کتے، بلیاں، مرغیاں ادھر ادھر گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ صحن کی دیواروں کے ساتھ استادہ قد آور درختوں کے بیچوں بیچ ان جانوروں کے لیے مختلف سائز کے ڈربے بھی بنے ہوئے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی تھی کہ وہاں موجود کوئی بلی کسی مرغی کی گردن دبوچنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی کوئی کتا کسی بلی کے شکار کو خواہ نظر آتا تھا۔ یہ جو چمتکار تھا اس کے پیچھے یقینی جھنڈا پینی کا ہاتھ تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ جھنڈا پینی نے شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پلانے والے انگریز بہادر کو مات دے دی تو ہرگز غلط نہ ہوگا۔ مجے کے جانے کے بعد ڈیرے کے باہر موجود افراد سے فردن پوچھ گچھ کرنے لگا۔ جب میں یہاں پہنچا
تو میں نے کم و بیش 1 درجن افراد کو ڈیرے کے سامنے جمع دیکھا تھا۔ اب ان کی تعداد دگنی ہو چکی تھی۔ جھنڈا پیرنی چک 42 غربی کی ایک جانی پہچانی شخصیت تھی۔ اس کی موت اور پھر پولیس کی آمد نے پورے گاؤں میں ہلچل مچا دی۔ ہر کوئی جاننے کا مشتاق تھا کہ جھنڈا پیرنی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ میں بھی یہی جاننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن 10:30 باجے اللہ والی کی موت ایک پراسرار مہمہ بنی ہوئی۔ جب آدھے گھنٹے کی پوچھ تاچھ کے بعد اس کیس کا کچھ میں ہاتھ نہ آیا تو انہیں مجھے کے لائے ہوئے تانگے میں جا بیٹھا اور مجھے کو بھی اپنے ساتھی تانگے میں سوار کرا لیا۔ اس کے بعد ہم چک 42 شرقی کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس کہانی کے آگے کا حال اگلی قسط میں ملاحظہ کریں۔